بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابھی سوال و جواب کی نشست کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس نشست کے اندر آپ سوال کرتے ہیں اور ہم اپنی سمجھ بوجھ اور علم کے مطابق اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ تو لنک ہم نے شیئر کر دیا، اس لنک پر کلک کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آج کی جو نشست ہے یہ نشست نمبر 8 ہے اور تاریخ جناب 13 اکتوبر 2021 ہے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ربیع الاول شریف کی آج 7 تاریخ ہے۔ چند ایام کے بعد انشاءاللہ عز و جل مسلمان پوری دنیا کے اندر جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کریں گے، اور جو دوست مجھے ابھی سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذرا چھوٹا سا کمنٹ کر کے بتا دیں کہ میری وائس وغیرہ کلیئر آ رہی ہے تاکہ میں اپنی گفتگو آگے جاری رکھ سکوں۔ ربیع الاول شریف کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، باعث وجہ کائنات ہیں۔ یہ پوری دنیا، پوری کائنات جس ہستی کے لیے وجود میں آئی اس ہستی کا نام محمد بن عبداللہ بن آمنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ عنہما ہے۔ آج دنیا داری کے اندر ہم بہت سی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جناب جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں خوشی کا ذکر آتا ہے تو کئی کلمہ گو ایسے ہیں کہ جن کو جناب تشویش ہوتی ہے اور بہت دکھ درد کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایسی کون سی تکلیف ہے کہ دنیا بھر کی یہ لوگ خوشیاں منائیں، لیکن جب محبوب خدا کی باری آئے اور جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات تخلیق میں آئی اس کی باری آئے تو جناب چینو چنا کرنا شروع کر دیں۔ ہماری آج کی سٹریم کے پہلے کالر ہیں جناب، دیکھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم صاحب۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو ہلو، جناب، آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کیجئے۔ آواز آ رہی ہے میری مفتی صاحب؟ بڑی آواز آ رہی ہے، آپ سوال کیجئے جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے مفتی صاحب؟ اللہ کا شکر ہے۔ یہ لگتا ہے مجھے بڑا ڈیلے آ رہا ہے آواز میں، وہ کافی دیر بعد میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو۔ آپ اس کو چھوڑیں، سوال کیجئے۔
ہاں سر، سوال میرا یہ تھا کہ جو انجینئر مرزا صاحب ہیں وہ ان کو بھی میں سنتا ہوں اور میں آپ کو بھی سنتا ہوں، تو بعض باتیں مجھے آپ کی ٹھیک لگتی ہیں، بعض ان کی ٹھیک لگتی ہیں، تو میں کس طرح سے حق تلاش کروں؟ بعض ان کی ٹھیک لگتی ہیں، بعض میری ٹھیک لگتی ہیں، تو بس ٹھیک پہ ٹھیک عمل کیجئے بس، تو مسئلہ کیا ہے؟ نہیں سر، اس میں یہ ہے نا کہ بعض آپ جو مجھے ان کی باتیں ٹھیک لگتی ہیں اس پہ آپ ان کے کافی خلاف بولتے ہیں۔ اچھا، جو ان کی ٹھیک لگتی ہیں اس کے خلاف میں بولتا ہوں، وہ کون سی باتیں ہیں؟ جیسے سر وہ بابوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ماننا، ڈائریکٹ قرآن و حدیث آپ پڑھیں اور ادھر سے سیکھیں۔ وہ کہتے ہیں بابوں کو نہیں ماننا۔ جی آپ محترم، آپ کی وائس میرے تک لیٹ پہنچ رہی ہے اور میری وائس آپ تک لیٹ پہنچ رہی ہے، یہ اب سوال جواب تو نہ رہے، اب تو یہ ہو گیا مکالمہ، آپ کے ساتھ مجھے مباحثہ کرنا پڑے گا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ اس طریقے سے تو نہیں گفتگو ہو پائے گی۔ آپ اپنا نیٹ اچھا کیجئے، یا آپ کال کاٹیں، دوبارہ کال کیجئے، دوبارہ جوائن کیجئے جہاں پہ آپ کا نیٹ اچھا ہو، ایسے تو گفتگو نہیں ہو چلیں پائے سر، گی۔ میں دوبارہ میں جوائن کرتا ہوں، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ میں دوبارہ لنک میں، جوائن کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، کال کاٹ کے دوبارہ تشریف لائیے، میں ویٹ کرتا ہوں۔ لنک میں نے یہ نیچے کر دیا ہے، اگر کسی دوست نے کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا انٹرنیٹ درست ہے۔ ہماری آج کی سٹریم کے پہلے کالر آئے ہیں جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیا آپ کا حال نام ہے کیا؟ مولوی صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کا کیا نام ہے، کہاں سے ہیں، اور آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب وہ مفتی طارق مسعود سے دوڑ گئے ہیں، میں نے سنا تھا۔ جی، سوال کیا ہے؟ سوال تو کیجئے۔ قاری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں مناظرہ کرنے کے لیے جاتے اس کے پاس؟ یہ سوال ہے آپ کا؟ جی۔ ٹھیک، اور کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ اپنا نام تو بتایا نہیں آپ نے، کہاں سے ہیں آپ یہ بھی نہیں بتایا، اور اپنی تصویر بھی نہیں دکھا رہے آپ۔ قاری صاحب، میرا نام علی ہے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو میں ویسے ہی آپ کا وہ نیچے دیا ہوا تھا لنک، تو میں ویسے ہی آ گیا ہوں، اور چلیں مرزا ٹھیک، جونیئر کوئی کی بات، جو ہار ہوئی ہے وہ کوئی اس پہ بات، میں بڑا خوش ہوں، اس کو شکست ہوئی ہے تو میں بہت خوش ہوں۔ جی بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ سوال کیا کریں، یہ چونکہ سوال جو آپ کی نشست ہے، یہاں پہ آ کے کوئی آپ نے نیوز نہیں دینی، یہ کوئی یہ ابھی سمجھ لیں کہ خبر نامہ تو نہیں چل رہا، سوال جو آپ کی نشست ہے تو سوال ہی کیجئے برائے کرم۔ یہ چیزیں وہ آپ بیان کرتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، ساری دنیا کو ہی پتہ ہے کہ کس کو شکست ہوئی تو کس کو نہیں ہوئی، تو کون کہاں پہ گیا تو کون کہیں نہیں گیا، یہ سوشل میڈیا ہے بھائی، ساری دنیا کو پتہ ہے، کوئی خبر چھپی نہیں رہتی۔ تو بہرحال سوال تو یہاں پہ کوئی نہیں تھا، تو یہ ایک سوال انہوں نے کیا تھا بیچ میں کہ آپ کیوں نہیں جاتے، ہم کسی کے نوکر یا ملازم تھوڑی لگے ہیں کہ ہم جائیں اٹھ اٹھ کے، ہاں جی، جس کو کوئی تکلیف ہے، ہم لائیو بیٹھے ہیں نا، ابھی بیٹھے ہیں نا، آئیں یہاں پہ کریں، مرزا جونیئر کرے کال کرے آئے، ہم سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، نہ کہ جناب گھروں میں جا کے کسی کے پیچھے دوڑتے پھریں کتابوں کے بورے اٹھا کے، لو جی آگے ہم مناظرہ کرنے کے لیے، آ جاؤ ہم سے مناظرہ کر لو، ہاں جی، اتنے فارغ پھورگ نہیں ہیں ہم، کسی کو کوئی تکلیف ہو تو ادھر آئے لائیو ہمارے ساتھ بات کرے، ہم ایک
یوٹیوبر ہیں، ٹھیک ہے، مرزا جونیئر جیل میں بھی یوٹیوبر ہے، تو جب وہ یوٹیوبر ہے تو ہمارے یوٹیوبر کے ساتھ آ کے کرے ڈیبیٹ، لائیو کرے، اور وہ بگوڑا آدمی ہے، وہ تو بالکل جاہل آدمی ہے، اس کے علم نام کی رتی برابر اس کے قریب بھی نہیں گزری، اور ویسے بھی وہ جناب اللہ کار ہے، قادیانیوں کا، مرزیوں کا، اور ایتھیسٹ اور دہریوں کا اللہ کار ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو مناظرے وہ مناظرے اس کے وس کا روگ نہیں ہے، وہ بےچارہ وہ کسی عالم دین کے کسی شگرد کے ساتھ بھی مکالمہ، مناظرہ، مباحثہ نہیں کر سکتا، ہے ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں اس کی، وہ پاگل ہو گیا، اس کا وہ اس کا دماغ چل گیا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے نا، پاگل انسان، وہ کبھی کہے گا وہ جناب میں آج رات میں نے دیکھا کہ میں آسمانوں کے اوپر اڑ رہا تھا، تو میں تو عرش الہی کے اوپر پہنچ گیا تھا، ہیں تو پاگل ہے، پاگل کر سکتا ہے بھائی، تم عرش الہی کیا تم پتہ نہیں کہاں پہنچ سکتے ہو، تم پہنچی سرکار ہو، ہیں؟ یہ وہ ہے مرزا جونیئر جیل میں اسی طرح کا، آئے امام کعبہ آئے میرے ساتھ مناظرہ کرے، یہ اس کا دماغ چل گیا بیچارے کا، فارغ ہو گیا بیچارہ، کبھی کہتا ہے میں امام ہوں، میں مجدد ہوں، میں امام مہدی بن گیا ہوں، جی پتہ نہیں وہ پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں اس نے شروع کر دی ہیں، جیسے مرزا سینئر غلام قادیانی نے شروع کی ہوئی تھی، ہیں تو مجھے دائی بنا کے بھیجا گیا ہے، اب میں خدا بن گیا ہوں، منی خدا بن گیا ہوں میں اب، جی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہیں، عجیب و غریب، پتہ نہیں کون سی فلمیں سناتا ہے ہمیں، ہیں یہ تو ہمیں کہتا تھا کہانیاں، تو خود اس کی کیفیت کیا ہے، فلمیں ایک نمبر کی فلم ہے یہ، ہاں جی فلم باز آدمی ہے یہ، اور جس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، ایسے پاگل آدمی ہے۔ تو بہرحال سوال کیجئے جناب، ابھی تک کوئی کالر سائل نہیں آیا ابھی تک، جب سوال نہیں آئے گا تو میں کلام کیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ایک واٹس ایپ کے اوپر سوال آیا ہوا ہے، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، سوال اب اتنے واٹس ایپ کے اوپر میسیجز آتے ہیں، اب پتہ نہیں میسیج کون سا تھا، ہاں یہ یار لائیو آ جایا کریں، یہ کومنٹ کے اندر نہ کچھ کومنٹ میں نہ بات کیا کریں، لائیو ہم سے بات کیا کریں یار، ہم جب لائیو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لائیو آتے نہیں ہیں، تو بڑی عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے۔ یہ سوال ہے جناب دوست کا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے طبیعت ہے آپ کی؟ دعا میں خیریت سے ہوں گے۔ شاہ صاحب قادیانیت مسئلہ ختم نبوت کے متعلق ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، اور یہ جو میں سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں یہ ذاتی طور پہ میرے ذہن میں نہیں آیا، یہ ہم ایک علمی نشست میں کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے یہ سوال میرے سامنے کیا، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب لا کے دوں گا۔ چونکہ میرا تعلق لاہور سے، اور میں بی ایس اسلامک اسٹڈیز کا طالب علم ہوں، اور بارہا مختلف جو ریسرچ سینٹرز ہیں وہاں پہ میرا آنا جانا ہوتا ہے ریسرچ کے حوالے سے۔ تو مفتی صاحب میرا جب یہ سوال میرے سامنے ہوا ہے تو میرے پاس، اور میں نے جتنے بھی اپنے مدارس سے، یعنی کہ جتنے کچھ علماء تھے تقریباً 4 سے 5 ان سے بھی پوچھا ہے، لیکن اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہوا، اور یہ سوال جتنی دیر میں میرے اندر ہے نا تو میرے لیے بہت ہی اذیت کا باعث بن رہا ہے اس کا جواب نہ ملنا۔ سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد بہت سارے یعنی کہ مدعی نبوت ہوئے، پہلا تو مسلمہ کذاب، اور اس کے بعد اب تک یہ کہا جاتا ہے
کہ 300 کے قریب یا 250 کے قریب مدعیان نبوت پیدا ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جھوٹا نبی پیدا ہوا تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے، ان کے ساتھ ان کے کسی بھی قسم کا مکالمہ یا جسے آپ ڈیبیٹ کہتے ہیں، مناظرہ کہتے ہیں، وہ کسی قسم کا مناظرہ یا کچھ نہیں کیا، بلکہ جس نے بھی جھوٹی نبوت کا آج تک دعویٰ کیا ہے اس کے خلاف صرف جہاد ہی ہوا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ غلام احمد یہ جو مرزا قادیانی جو تھا کانا، تو اس کے لیے کوئی مجاہد تیار نہیں کیا گیا؟ غازی علم الدین شہید دیکھیں، راجپال نے کتاب لکھی رنگیلا رسول، تو اس کے خلاف ظاہر سی بات ہے غازی علم الدین شہید پیدا کیا گیا. غازی علم الدین شہید نے بھی ظاہر سی بات ہے کسی عالم کی تقریر سنی اور وہ موٹیویٹ ہوا. اسی طریقے سے ممتاز قادری صاحب. تو کیا وجہ ہے کہ یہ بندہ اتنے عرصے تک زندہ رہا اور اس کے ساتھ اس کو کسی نے قتل نہیں کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ قتل ہو جاتا تو اس کی نسل ہی آگے نہیں آنی تھی، لیکن چونکہ اس کو کسی نے مجاہد نے قتل نہیں کیا، اس کا انجام اس طرح کا نہیں ہوا، لہٰذا اس کا معاملہ آگے بڑھا. اور ہمارے ہاں تو یہ اصول ہے، ہم علماء سے بھی سنتے آئے ہیں کہ قادیانیوں سے تو مکالمہ بھی نہیں کیا جائے گا. صدیق اکبر نے کہا تھا ختم نبوت کے مسئلے پہ تو یہ ان کا جو پہلا سوال ہے اس کا جواب میں دینے کی کوشش کرتا ہوں، پھر مزید ان کے آگے اور سوالات ہیں وہ بعد میں عرض کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ مدعی نبوت سے مذاکرات نہیں ہوتے بلکہ جہاد ہوتا ہے، اس کو قتل ہوتا ہے، یہ اصل میں ان کا سوال ہے. بالکل ایسا ہی ہے، مدعی نبوت کو قتل کیا جائے گا، قتل کا ہی فتویٰ ہے اور ہمارے تمام اسلاف نے یہی فتویٰ دی ہے اور عملی طور پہ ایسا کیا بھی. جتنے بھی مدعیان نبوت ابھی تک پیدا ہوئے سب کو قتل ہی کیا گیا ہے، بلکہ قتل بھی بڑے برے طریقے سے. جو ہمارے سلاطین تھے انہوں نے ان کو زندہ جلا دیا، الاؤ آگ کا جلا کے اس کے اندر زندہ جھونک دیا. تو اس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا اور بڑے برے طریقے سے. کسی کی موت کسی طریقے سے کڑتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیتے تھے. ہاں، ایسے واقعات بھی میں نے پڑھے ہیں. رہی بات یہ کہ مرزا قادیانی کیوں بچ گیا، کیسے بچ گیا، اس کے اوپر مفصل گفتگو میں نے اپنے سابقہ یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر کی تھی اور وہ بڑی لاکھوں کے اندر وہ ویڈیو دیکھی گئی. بہرحال وہ چینل تو اب نہیں ہے تو جواب دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں. یہ ان کو کھڑا کیا تھا اصل میں ملکہ وکٹوریہ نے، انگریزوں نے، برطانیہ نے اس کو کھڑا کیا اور اس اکیلے اس ایک کو کھڑا نہیں کیا بلکہ جناب اس نے ان لوگوں نے بہاؤاللہ ایرانی کو بھی کھڑا کیا تھا. یعنی ایران کے اندر جا کے بہاؤاللہ ایرانی اور ادھر قادیان ہندوستان کے اندر اس کو یہ کھڑا کرتے ہیں نبوت کے دعوے کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ جناب انہی دنوں کی بات ہے کہ لانس آف عربیہ بھی ہوتا ہے، مسٹر ہیمفر بھی ہوتا ہے جو کہ ان کے لانچ کردہ وہ ہوتے ہیں، جاسوس ہوتے ہیں. اصل میں انگریز ان کی پشت پناہی کر رہا تھا. یہ دونوں ہی مدعیان نبوت قتل سے بچ گئے. اس کے علاوہ اور بھی اب یعنی ملکہ وکٹوریہ اور برطانیہ کے بعد اب تو ہو یہ گیا ہے کہ پوری ورلڈ کے اندر ہی ان کا وہ اثر رسوخ ہو گیا ہے اور یہ کنٹرول کر رہے ہیں. اب یعنی مرزا قادیانی کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا عمومی طور پہ وہ قتل سے بچ گیا، کیونکہ پشت پناہی یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ یہ اور بھی جو اسلام مخالف عناصر جتنے بھی کھڑے ہو رہے ہیں سب قتل سے بچ رہے ہیں. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پشت پناہی پیچھے یہ لوگ کر رہے ہیں. میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ. یہ مختصر جواب دینے کی میں نے کوشش کی ہے. آگے مزید دیکھتے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں. مذاکرات بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے علماء ان کے ساتھ جا کے مناظرے کرتے رہے.
اب ان میں بڑی بڑی شخصیات بھی ہیں، کیا انہیں اس مسئلے کا نہیں پتا تھا کہ صدیق اکبر کا تو طریقہ کار یہ تھا کہ وہ تو مذاکرات نکالے، اور ہمارے علماء جا جا کے اس کے ساتھ یہ آپ کو یہاں پر اس کا بھی جواب عرض کر دوں کہ مرزا غلام قادیانی کے پاس جا جا کے علماء نے مناظرے کیے، یہ آپ کو غلط فہمی ہوگی ہے، یہ پتہ نہیں کس نے آپ کو یہ پٹی پڑھا دی ہے، یہ ایسا ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے۔ کون سا مسلم عالم جناب گیا ہے اس کے پاس اور جا کے مناظرے کیے؟ یہ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ 5 مناظرے ٹوٹل، یہ دیکھ لیے چلے، میں اسی نشست کے اندر اس کا سرچ کے اوپر لگا دیتا ہوں، جواب مجھے اللہ کرے مل جائے۔ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بشیر احمد ایم میں وہ جناب سیرت المہدی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میرے باپ نے اپنی زندگی کے اندر صرف 5 مناظرے کیے، یہ لیں حوالہ آ گیا ہے۔ وہ اصل میں نا سرچ کرتے ہیں نا تو سرچنگ کے اندر تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے، تو یہ لیں جی، یہ لیں حوالہ آ گیا ہے۔ پہلے تو یہ حوالہ دیکھ لینا، اگلی بات بعد میں کرتے ہیں۔ سیرت المہدی صفحہ نمبر 219 حصہ اول ہے، یہ دیکھیے مرزیوں کی حدیث نمبر 240 ہے کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ یوں تو حضرت صاحب کی ساری عمر جہاد کی صف اول میں ہی گزری ہے، اور لیکن یعنی وہ جہاد کون سا جہاد کہ چھتر کھانے والا جہاد، یعنی چھتر کھاتے ہوئے، یعنی جہاد وہ نہیں ہے کہ بھائی وہ کوئی گن توپیں لے کے وہ انگریزوں کے پیچھے پڑا رہا تھا، وہ والا جہاد نہیں، مطلب یہ چھتر کھاتا رہا، چاپلوسیاں کرتا رہا ساری زندگی، وہ ہے یہ جہاد، صف اول میں گزری ہے۔ لیکن باقاعدہ مناظرے آپ نے صرف 5 کیے ہیں، لو سن لیا جی۔ پہلا مناظرہ یہ آریہ دھرم والا، یہ جناب ماسٹر مرلی دھرم آریہ کے ساتھ ہوا ہے۔ دوسرا جی مولوی محمد حسین بٹالوی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا مناظرہ جی مولوی محمد بشیر بھوپالی کے ساتھ ہوا ہے، اور چوتھا مناظرہ مولوی عبدالحکیم کلانروری پتہ نہیں کون ان کے ساتھ ہوا ہے، اور جناب 5واں مناظرہ ڈپٹی عبداللہ آتھم کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ بندہ عیسائی تھا 5واں، اور جناب یہ پہلا بندہ جو ہے وہ آریہ تھا۔ بیچ میں بچتے ہیں جناب دوسرے نمبر کے مولوی صاحب، اور تیسرے نمبر کے مولوی صاحب، اور چوتھے نمبر کے، تو یہ وہابی مولوی صاحب تھے، یہ وہابی مولوی صاحب تھے، ہاں جی، ہاں یہ وہابی مولوی صاحب۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہابیوں کے اندر جناب فطور پڑ گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا بندہ، ہماری ٹیم کا بندہ جناب اس نے اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کر دی ہے، تو کیوں نہ جناب اس کو جناب اس کی خبر لی جائے۔ تو پھر محمد حسین بٹالوی صاحب، یہ محمد حسین بٹالوی صاحب کون ہے؟ محمد حسین بٹالوی صاحب وہ ہی ہیں کہ جو مرزا غلام قادیانی کے ساتھ مدرسے کے اندر پڑھتے رہے۔ محمد حسین بٹالوی صاحب رسالہ نکالا کرتے تھے جس کا نام تھا اشاعت السنہ، حوالے میرے پاس سارے موجود ہیں، ہاں جی، وہ ہم دے دیں گے، کوئی ٹینشن نہیں جب آپ مانگیں گے۔ تو وہ اس رسالے کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں محمد حسین بٹالوی صاحب کہ یہ جو مرزا سینئر ہے غلام قادیانی جی، یہ میرا کلاس فیلو ہے، ہم نے کتابیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ ہاں اب وہ پھر بعد میں کہتے ہیں جناب یہ بندہ ٹھیک نہیں، اس نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہی محمد حسین بٹالوی صاحب پہلے براہین احمدیہ جب کتاب آتی ہے یا مرزے کی 1-2 کتابیں پہلے آتی ہیں تو بڑے بڑے بھائی ریویو لکھتے ہیں، بڑی مدح سرائی کرتے ہیں، کہتے ہیں واہ واہ بلے بلے، وہابیوں کے اندر اگر کوئی مولوی آیا تو یہی ہے ایک مولوی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو جناب ہوا یہ، کہانی آگے تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، اب کیا کریں، کہانی ہے نا، یہ سچی باتیں بھائی، الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کو کوئی نہیں بھائی ختم کر سکتا۔ وابی تھا۔ اب بعد میں محمد حسین بٹالوی صاحب جو تھے، انہوں نے فرمایا ملکہ وکٹوریا کو کہ ملکہ صاحبہ لوگ سانو بھابی بھابی کہہ کے چھیڑ دے نے تے تسی ساڈا نام بدل دیو،
सानू ए रजिस्टर्ड करो नवा ना अहले हदीस। तो वो फिर अहले हदीस हो गए जनाब, उस वक्त के अहले हदीस हैं, वाबियों से अब अहले हदीस। तो ये ना मैं वाबी ना मैं बाबी का नारा पहले मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने लगाया और मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी का लगाया हुआ ये नारा है, समझ आई कि नहीं? ये है वो ही असल में, नाम कोई सा भी रख लो, फिर नाम तुम चाहे जनाब अहले हदीस रख लो, भले तुम मुस्लिम अहमदी रख लो, भले तुम मुस्लिम इल्मी किताबी नाम रख लो, नाम ही है ना। नाम क्या है? असल तो बात है अकीदे की, असल तो बात है कि तुम्हारी असल की, समझ आई कि नहीं? तो ये थे वो जा जाके मुनाजरे इन्होंने किए, ये 3 बंदों ने मुनाजरे किए। बात अब कोई समझ आई? अब आते हैं कि जिन दिनों जनाब ये रिव्यू लिख रहे हैं बराहीन अहमदिया का अपने इशातो सुन्ना के अंदर, हैं बड़ी तारीफें कर रहे थे मिर्जा सीनियर, बड़ा बल्ले बल्ले क्या ही बात है, यह भाबियों का मौलवी आया है, कमाल कर दिया इसने। उन दिनों उन्हीं दिनों इधर जनाब कसूर के मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल हज़रत फाज़िल बरेलवी के खलीफा, वो उठ के इसको गिरेबान से पकड़ लेते हैं। उन्हीं दिनों 1884 को बराहीन अहमदिया के ऊपर पहला हिस्सा आता है, अभी पहला हिस्सा, तो ये पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये तो कुफर बोल रहा है ये, और ये तो काफर है, ये बंदा सही नहीं है ये। हाँ जी, कहानियां, कहानियां अब समझ आई कहानियां, वो पकड़ लेते हैं। वो किताब लिखते हैं उस बराहीन अहमदिया पहले हिस्से के ऊपर ही, ये वो ही किताब थी जिसके ऊपर रिव्यू लिखे जा रहे थे इशातुल सुन्ना के अंदर, और ये कुफर के फतवे लगा रहे थे गुलाम। हाँ जी, अब समझ आई? हाँ, अब आपको समझ आ गई होगी। तो इन लोगों ने फिर प्लानिंग की कि ये जो बरेलवी खानदान है ना, ये तो है ही कुफर के फतवे लगाने वाली मशीन। ये थी कादियानी मरजइयों की ये साजिश। उन्होंने कहा ये इन्होंने हमारे ऊपर कुफर का फतवा लगाया है ना, ते छड्डांगे सी तुहानू भी नहीं, तुहानू हुण असीं मशहूर ही कर देना, समझ आई कि नहीं? तो और तुम्हें तुम्हारे ऊपर कुफर का फतवा लगाते तो और क्या लगाते गुलाम दस्तगीर कसूरी, और क्या लगाते बताओ ना, वो हमें भी तो बताओ ना। तो अच्छा, बात ये निकली थी कि जा जाके मुसलमान जो है मुनाजरे करते, कोई नहीं भाई गया, कोई नहीं गया। हाँ जी, ये तो अब रोला ये था कि बरेली शरीफ भी कितना दूर कादियान से, आप देखें गूगल के ऊपर जाके देखें मुसाफत कितनी बनती है। ये आज से 100 साल पहले की बातें कर रहा हूं। फिर जनाब ये कसूर है या दीगर इलाके कितने दूर पड़ते हैं। तो ये बटाला और अमृतसर ये कादियान गुरदासपुरा के करीब पड़ते हैं, साथ यानी नाल वाला पिंड, नाल वाला पिंड ये वो था। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब अमृतसर के अंदर थे, इधर ये था कादियान के अंदर मिर्जा कादियानी, और साथ ही एक पिंड पड़ता था वो जनाब बटाला, तो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब वहां के थे। तो ये असल में उधर वो समझ लें कि वाबियों का जोर था, इस इलाके के अंदर वाबियों का जोर था। तो ये असल में प्लानिंग हुई थी। ये वैसी ही है कि जैसे आज मिर्जा जूनियर जेल में, वो वैसे तो रफाइजन करता है, वो सारे अकायद और नजरियात उसके वाबियों वाले हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो मिर्जे सीनियर ने भी यही कहा, उसने कहा मैं मुस्लिम हूं अहमदी। तो ये फिर उनको तकलीफ हुई, उन्होंने कहा यार ये हमें बदनाम करवा रहा है। हाँ जी, ये ऊपर से रफाइजन करता है और लोगों को सबको पता है ये हमारा क्लास फेलो है, हमारी टीम का बंदा है, तो हमारी टीम के अंदर तो ये नुकसान पहुंचा रहा है ये बंदा, तो नहीं नहीं भाई ये नहीं चलेगा। फिर ये खड़े हुए थे, ये है असल कहानी, समझ आई कि नहीं? तो
آگے کالر آئے ہیں عاطف صاحب دوبارہ آ گئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اب مفتی صاحب آواز ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل جی آواز آ رہی ہے جی, سوال کیجیے. ہاں. تو مفتی صاحب وہ بات ابھی میں سن رہا تھا آپ کی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو مرزا صاحب کو, جو انجینئر مرزا صاحب ہیں, ان کو آپ مطلب قادیانی کس حساب سے آپ کہتے ہیں؟ وہ تو ختم نبوت پہ بھی کافی ویڈیوز وغیرہ بنا چکے ہیں. میں نے کب کہا ہے قادیانی؟ مطلب آپ کی وہ انہی کے ساتھ ہی آپ ان کا بھی وہ کرتے ہیں نا, ان کو ملاتے ہیں, ایک ساتھ تصویریں بھی لگائی ہوتی ہیں. جھوٹ نہ بول رہے ہیں, جھوٹ نہ بول رہے ہیں. آپ نے ابھی کہا ہے کہ نہیں آپ ان کو قادیانی کہتے ہیں؟ کہا ہے کہ نہیں آپ نے؟ مطلب آپ نے ان کی تصویریں ایک ساتھ لگائی ہوتی ہیں نا, تو یہی آپ مجھے نے ادھر ادھر ایک نہیں, ایک کہانی نہیں ادھر ادھر نہیں. آپ نے ابھی کہا ہے کہ نہیں کہ جی آپ نے اس کو قادیانی بنایا ہوا ہے؟ مطلب جیل میں کہتے ہیں نا آپ اس کو. آپ چھوڑ دیں یار, ابھی آپ نے کہا ہے کہ نہیں مرزا جیلمی کو آپ قادیانی کہتے ہیں؟ نہیں وہ تو چلے میرے منہ سے نکل گیا نا, منہ سے سلپ آف دا نکل گیا. ٹنگ ہو گیا. یہ نہیں, یہ سلپ نہیں ہونی چاہیے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں سلپیں لیکن یہ وہ آپ کا وہی کی مطلب ہے نا, سن لیں, آپ ان کو جوڑ رہے ہیں نا ان کے ساتھ. رک جائیں, جوڑتا ہوں میں, ابھی جوڑتا ہوں. یہ اتنی سلپیں نہیں ہونی چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر تم لوگوں نے یہ بڑا ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے. میں جی اس کو قادیانی کہتا ہوں, مرزا جونیئر جیلمی کو. نہیں میں نے تو میں ایسا کیا نہیں کہتا کیا. ہوں, سنیں, چپ کر کے سنیں. میں کیا کہتا ہوں وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں. اور میں اس کو مرزا قادیانی سے بھی بدتر خنزیر سمجھتا ہوں. میں وہ کہتا ہوں قادیانی کو تو نانا, مرزا قادیانی کو تو نانا بدنام کریں. مرزا قادیانی نے وہ خنزیر پونا نہیں کیا تھا جو اس نے کیا ہوا ہے, سمجھے کہ نہیں؟ مرزا کو نانا ایسے بدنام کر دیں کہ بھائی لو جی تم نے اس کو قادیانی کہہ دیا ہے. مرزا جونیئر کی بات کر رہا ہوں, ایسے نہیں. جو میں سمجھتا ہوں یا جو کہتا ہوں وہ بھی میں نے کہہ دیے. آئندہ سے یہ کہنا ہے, یا یہ کہنا ہے آپ لوگوں نے کہ مبشر شاہ تو مرزا قادیانی سے بھی بدتر خنزیر اس کو کیوں سمجھتا ہے, یہ پوچھنا ہے مجھ سے, یہ پوچھنا ہے مجھ سے آپ اچھا, نے. پھر میں اس کا حل مطلب میں نے بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی, مطلب میں نے وہ کم گستاخی کی ہے ہاں مرزا کم, انجینئر کی. ہاں اچھا کم اچھا کی ہے, ہاں ہاں جی جی. اچھا, تو آپ پہلے بتاتے نا, میں بھی کہا کہ پتہ نہیں شاید آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں شاید قادیانی سے. نہیں قادیانی اس کا, اس نے تو ایسے تو نہ کرے نا. لیکن وہ آپ کی نظر میں بدتر کس طرح ہے؟ وہ مرزا قادیانی سے مرزا انجینئر صاحب جو ہیں وہ کیسے بدتر ہیں آپ کی نظر میں؟ ہاں یہ دیکھنا, اب سوال کر لیا, میں اس کا جواب دیتا ہوں. مائک میوٹ کریں اپنا, خود ہی کریں میوٹ. ہاں میں کرتا ہوں نا تو پھر آپ آن کر دیتے ہیں. ایک ایک سوال اور اس کا جواب, تو یہ ہے طریقہ. میں اس کو بدتر کیوں سمجھتا ہوں؟ مرزا جونیئر جیلمی وہ کہتا ہے کہ وہ ساری خدا ہیں, یہ ساری خدا ہے, جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ کی وہ خدا بن جاتا ہے, وہ منی خدا بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ اس نے عبادت گزار اپنے آپ کو سمجھانا کہ میں یہ عبادت گزار ہوں. اور ویسے بھی وہ اپنی تقریر و واز کے اندر بھی یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے ساری دنیا میرے علاوہ ساری دنیا کافر مشرک وہ بھٹکی ہوئی ہے, گمراہ ہے, بس ایک میں ہی بچ گیا ہوں دنیا کے اندر, صرف ایک. تو بغیر تو سارے گئے باڑ کے اندر, بابوں کا خدا ہی کوئی اور, میرا کوئی اور, سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ تو نہیں نا, وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. کسی صحابی کو اس نے نہیں کچھ سمجھا, کسی تابعی تبا تابعی, کسی بابے بزرگ ولی اللہ مفسرین محدثین فقہا, سب کسی کو کچھ نہیں سمجھا اس نے. حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی کچھ نہیں سمجھا, کسی نبی کو کچھ نہیں. اس نے کہا یہ ظالم لوگ تھے, وہ اپنی تقریروں میں کہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ ظالم لوگ ہیں انبیاء, انہوں نے گناہ کیے ہیں, انہوں نے خطائیں کی ہیں, اور پتہ نہیں بڑا بڑا کچھ کہتا ہے وہ, معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم الانبیاء ہیں, ان کی تو وہ چھوڑ ہی دیں, وہ الفاظ میں منہ پہ نہیں لا سکتا. جو وہ جس قسم کی وہ توہین اور تذلیل کرتا ہے, تحقیر کرتا ہے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اللہ کی بات ہم کر رہے ہیں, توحید کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے یہ جو بھی عبادت کرے گا تو وہ کیا ہے,
وہ جناب وہ منی خدا ایک بن جائے, چھوٹا جا خدا ایک بن جانا ہے, تو ان کو فیکون دی صلاحیت اللہ پھر دے دے گا کہ چل بھائی مزہ کر, موجاں کر. تو مطلب وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے مطلب میں منی خدا, تو مجھے یہ کن فیکون کی صلاحیت ملنی ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے, یہ دیکھیے میں ابھی ذرا اوپن کر لوں, اس کا نام میں نے پنجابی کے اندر رکھا ہوا ہے پنڈاری. یہ پنڈاری کھولنے لگا ہوں, یہ پنڈاری کھول گئی ہے. اچھا جی, یہ دیکھیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 117 کے اندر اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا, اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا, وہ فوراً ہو جاتی ہے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ اللہ کہتا ہے, اللہ کن فیکون. یہی چیز آپ کو ملے گی سورہ آل عمران آیت نمبر 47, آل عمران آیت 49, سورہ آل عمران آیت 59, سورہ الانعام آیت 73, سورہ النحل آیت 40, سورہ مریم آیت 35, سورہ یاسین آیت 82, سورہ غافر آیت 68 کے اندر آپ کو ملے گا. مرزا جونیئر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کن کی صلاحیت منی خدا کو دے دی جائے گی تو فیکون, وہ کام ہو جائے گا. اس ایک وجہ, صرف ایک, ابھی ہزاروں پڑی ہیں, وجہ سے میں مرزا جونیئر جیلمی کو مرزا غلام قادیانی سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. جی مائک میوٹ ہٹائیے, اگلی بات کیجیے. اچھا, میں نے کافی آپ نے لمبی بات کی, میں اس کو تھوڑا سا وہ کہہ دوں کہ یہ آپ نے, میں نے کافی زیادہ سنا ہے انجینئر صاحب کو, تو یہ تو انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ منی خدا بن جائیں گے اور وہ کن فیکون کی صلاحیت, ایسا تو ان کا کوئی عقیدہ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ نبیوں کی بھی انہوں نے کوئی ایسی گستاخی نہیں کی, جو بھی میں اب تک سنتا ہے ان کو, انہوں نے ایسی کوئی ان کی گستاخی نہیں کی نبیوں کی. اور جو بابوں کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر آپ وہ شروع کے جو ائمہ اربعہ دیکھیں. ابھی تھوڑا سا رک, جی تھوڑا سا رک جائیے, اچھا مائک اپنا میوٹ کر. منی خدا آپ نے کہا جی میں نے کہیں نہیں سنا, نہیں سنا تو ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. وہ کیا ایک منٹ, میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں, اس کے بعد آپ سنائیے گا. نہیں ابھی نہیں, ابھی وہ مائک جو میوٹ کر لیں, مائک اچھا میوٹ کر دیں, مائک میوٹ کر دیں, اچھا مائک میوٹ کر دیں. نہیں انج نہیں بولی دا نہیں ہوندا وچ. کتنے ٹر گئی ہیں. ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے, بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے, گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہ چیز کے سامنے آ جائے گی. خدا کی کوالٹی اس میں موت کبھی نہیں آنی. جی سن لیا کہ اور سناؤں؟ نہیں, یہ تو وہ بات کر رہے ہیں نا کہ جب جنت میں بندہ چلا جائے گا تو جو وہ چاہے گا, یہ تو ہمارا آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے, میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو وہ چاہے گا. کہانی نہیں سر بات تو بات چپ کر کے کہانی نہیں, ایسے نہیں ہے میں نا ستیر لمحہ نہ پا رہے ہو نا, مٹی پاؤ والا چکر نہیں. نہیں ہاں سر, مجھے صرف اتنا یار, ایک منٹ تھوڑا مجھے بات بھی تو اب کمپلیٹ کرنے دینا, میں آپ کو کہوں گا, پھر اوپن کر لیجئے گا مائک. رنگ چ پنگ نہیں نہ پائی دا ہوندا. ابھی آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں. آپ نے کہا جی نہیں, اس نے یہ کہا ہی نہیں کہ کون فیکون کی صلاحیت دی جائے گی.
یہ مجھے صرف آپ بتائیں کہ ابھی تک اس نے کہا ہے کہ نہیں، وہ کس تناظر میں کہا، وہ کس نے کہا کہ نہیں کہا، وہ چھوڑ دیں، یہ ہم مکالمہ کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں میرے بھائی، یہ ہوتا ہے دلائل۔ اس لیے تو ہم آمنے سامنے بلاتے ہیں تم لوگوں کو، مرزا سینئر کو بھی بلاتے رہے، مرزا جونیئر کو بھی بلاتے رہے، آمنے سامنے آ کے بات کرو، پھر آمنے سامنے کسی کو ہلنے نہیں دیا جاتا، وہ گرے باندھے سے پکڑ لیا جاتا ہے، ادھر ادھر نہ پتر، ادھر ادھر نہیں، نہیں نہیں ہوں نہیں کہانی نہیں، اسی لیے مرزا جونی کے سامنے آتا نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ رولا پڑ جانا۔ آپ نے کہا تھا کہ نہیں، اس نے کہا ہی نہیں، مجھے صرف آپ ابھی مائک میوٹ ہٹائیں گے اور صرف اتنا بتائیں گے کیا اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا، چلیں بولیے۔ سر مباحثے میں برابر کا ٹائم ہونا چاہیے نا، پھر آپ میرا مائک بار بار میوٹ کر دیتے ہیں تو یہ تو پھر کوئی مباحثہ نہ ہوا۔ نہیں سمجھ آتی چھوڑ کے چلے جائیں، میرے گل تے رنگ تے پنگ نہ پاؤ، پھر میرے نو میٹر شارٹ نہیں ہو سر یہ تو وہ ہو گئی نا، یہ میٹر شارٹ ہو جاتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ سر ڈسکشن نہ ہوئی پھر یہ انج نہیں نا، انج نہیں، رنگ چ بنگ نہ پاؤ، جو سوال پوچھے وہ جواب دیو، بس گل ختم۔ تسی سانو فلسفہ نہ چاڑو، سانو بڑا فلسفہ ہوندا ہے، اسی بڑے سمجھے ہوئے ہیں الحمدللہ، سانو نہ اتنے تسی آ کے اپنی ایک فلسفہ ٹنگ دیو وچ، نہیں سمجھ آندی جاؤ سائڈ پہ جاؤ۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی اس نے کہا ہی نہیں، یہ دوبارہ سننا، کہا ہی نہیں۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ لو جی وہ آفر دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے 60 سال مجھے عمر دے دو، کہاں کہا ہے اللہ نے، کہاں کہا ہے اللہ نے کہ مجھے 60 سال کی عمر دے دو تو میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا؟ قرآن کی کون سی آیت ہے بولیے؟ جی ہیلو لے لیا بولیے تو کہاں پہ ہے؟ نہیں اس طرح تو پھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑنی شروع کروں تو وہ تو آپ کی بھی بہت سی پکڑی جا سکتی ہیں، یہ اللہ نے یہی کہا نا۔ ایک منٹ اب سن تو لیں نا بات تو۔ نہیں یار آپ نہیں مکالمے کے موڈ میں نہیں ہیں میاں، پہلے تو ہماری بات کا جواب دیں کہ بھائی یہ دیکھیں اس نے یہ بات آپ نے بھی یہ کہا ہے، یہ تو میں نے پوچھا نہیں آپ سے، پوچھا ہے آپ سے، یا یہ پوچھا کہ فلاں بابے نے مولوی نے کہا ہے کہ نہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں مرزا جونیئر نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، آپ یہ کہیں جی ہاں کہی ہے، پھر اس کے بعد اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر ثابت کرنے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں فلاں کتاب میں بھی لکھا ہے، فلاں مولوی نے بھی کہا ہے، فلاں قرآن کی آیت، فلاں حدیث، یہ ہوتا ہے طریقہ۔ آپ اس کی تو مٹی پا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مٹی پاؤ مٹی پاؤ، یہ طرف سے ہونا ہی نہیں نا، یہی مرزائی قادیانی کرتے ہیں، یہ تو قادیانی یہی کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مرزے قادیانی کے اوپر تو مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پا دیو، بتاؤ جی قرآن سے بات کرتے ہیں حدیث سے بات کرتے ہیں، وہ یہ قادیانی کہتے ہیں، وہی کام تم لوگ کرتے ہو، بتاؤ نا پھر فائدہ تم دونوں میں فرق کیا ہوا، قادیانیوں میں اور مرزائیوں میں کوئی فرق ہے تو بتا دیں۔ تو بہرحال آگے سن لیجیے جناب۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جب وہ ارادہ کرے۔ ہیلو کوالٹی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا کی کوالٹی کیا ہے؟ یہ انگلش کو بیچ میں ان لوگوں نے گھسیڑ کے نا، اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے، جہالت کا وہ کہتے ہیں نا کوئی علاج ہے ہی نہیں، ان لوگوں سے بات کر لو، نہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم ہیں سب سے بڑے انجینئر ڈاکٹر پروفیسر پڑھے لکھے ہم ہیں دنیا میں، تم لوگ تو ایسے ہی فارغ، بس فارغ لوگ تم لوگ، مولوی بابے بزرگ بالکل فارغ لوگ تم۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں تمہارے دین اور ایمان کی فکر کر رہا ہوں میاں، تمہارے پردے پڑ گئے تمہاری عقلوں کے اوپر، یہی پردے قادیانیوں کی عقلوں کے اوپر بھی ایسے ہی پڑے تھے۔ آج وہ سوال کر رہا تھا نا وہ بندہ جو واٹس ایپ کے اوپر
وہ سوال کر رہا تھا کہ اس وقت ایسے کیوں نہیں ہوا. اور بھائی کیوں نہیں ہوا؟ مرزا جونیئر جیسے کے ماننے والے اس وقت بھی موجود تھے. مرزا جونیئر کو جس طریقے سے ان لوگوں نے مان لیا ہے ایسے ان لوگوں نے بڑے مرزے کو مان لیا, مرزا سینئر کو. بس وہ چیز کے سامنے آ جائے گی. خدا کی کوالٹی اس میں موت کبھی نہیں آنی, جنتی کو آئے گی. اس میں حدیث ہے جنت. لو جی, وہ تمام صفات کے اندر ایک بندے کو وہ شامل کر رہے ہیں کہ خدا کی صفت کن فیکون, بندے کو بھی وہ مل جانی ہے. خدا حی ہے تو بندہ بھی حی ہے. خدا ہے تو یہ منی خدا ہے. شرک اور کس چیز کا نام ہے میاں؟ وہ بھی تو بتا دو نا. شرک اس چیز کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی اور کوئی کالر؟ بس یہ ایک ہی تھے بس, اور کوئی کالر نہیں. یہ سوال کرنے کے لیے آپ اس نمبر کے اوپر کال, یہ نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو, واٹس ایپ نمبر بھی نظر آ رہا ہے اور سٹریم یارڈ کا لنک بھی نظر آ رہا ہے. تو واٹس ایپ پہ تو نہیں ابھی, کیونکہ ہم لائیو ہیں, تو آپ لائیو ہی سوال کر سکتے ہیں. اگلے کالر تشریف لاتے ہیں عمر فاروق صاحب. السلام علیکم. ہیلو عمر فاروق صاحب, کال ہی جوائن نہیں ہو رہی ان کی. عمر صاحب آپ نا کال کاٹ کے دوبارہ تشریف لائیے. جی عاطف صاحب, کیا سوچا پھر آپ نے؟ ہاں سر, میں کہہ رہا تھا کہ کوئی ایک منٹ تو رکھ لینا. چلیں آپ 2 منٹ بولیں, مجھے 1 منٹ بولنے دیا کریں. کوئی مطلب کوئی بندہ اپنا بھی تو کچھ کہہ سکے نا. آپ تو, آپ مجھے اتنا میں بتائیں, بولتا ہوں 2 لفظ, آپ اتنا بتائیں کہ میں نے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ اس نے بات کہی ہے کہ نہیں, تو اس کے لیے آپ کو 1 منٹ دوں میں. وہ کہی ہے لیکن آگے اس کو مجھے ایکسپلین بھی تو کرنے دیں نا. آپ نے یہ کہا ہی نہیں کہ کہی ہے, آپ کہہ رہے نہیں تم نے بھی کہی ہے. نہیں, میں نے کہا کہ اگر ایسے باتیں پکڑنے پہ آئے ہیں تو پھر تو کوئی بندہ نہیں بچے گا. پکڑی جاتی ہے نا, باتیں تو پکڑنی ہیں, اور کیا کرنا ہے ہم نے, باتیں تو پکڑی اچھا, کوئی جاتی ہیں. ٹائم رکھ لیں آپ کا 2 منٹ, میرا 1 منٹ. بھائی 2 منٹ کو چھوڑ دیں, آپ کیا کرتے ہیں, کیسی باتیں کرتے ہیں 2 منٹ کو 3 منٹ کو. میں نے آپ سے اتنا پوچھنا ہے کہ بھائی یہ بات اس نے کہی ہے کہ نہیں, آپ کہتے ہیں نہیں تم نے بھی کہی ہے. بھائی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. چلے اچھا, میری اب ذرا 1 منٹ مجھے بولنے دیں گے آپ؟ ابھی نہیں نا, پہلے تو یہ بتائیں آپ نے زیادتی کی کہ نہیں کی. سر میں نے کون سی زیادتی کی ہے؟ کمال کرتے ہیں آپ, سمجھدار انسان ہے آپ. کیا آپ کو میں سمجھانا نہیں پڑے سر, گا؟ آپ کے ساتھ میں کیا زیادتی کر سکتا ہوں؟ آپ ماشاءاللہ علمی, وہ پڑھے لکھے بندے ہیں, مفتی ہیں, تو میں تو ایک عام سا بندہ ہوں, سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ کے ساتھ مطلب, میں تو صرف چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا مجھے بھی موقع دیں. اب بتا دیں کہ اس نے یہ منی خدا کا تصور دیا ہے کہ نہیں دیا, ہاں یا نہ؟ ہاں, اس نے دیا ہے کہ جنت میں یہ ساری خوبیاں مل جائیں گی. یعنی جنت میں جا کر منی خدا بن جائے گا, یہ کہا ہے نا. ہاں, وہ تشبیہ کے لیے الفاظ جو مرضی یوز کر لیں, بات تو یہ ہاں نا, تشبیہ ہے یہ. جب میں آپ کو کسی چیز سے پکڑتا ہوں پھر آپ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ چھوٹی چھوٹی ہیں نہیں دیکھیں بات آپ چھوٹی چھوٹی سمجھتے ہیں. توحید کو آپ تشبیہ, یہ آپ تشبیہ کہہ رہے ہیں. کیا کہا ہے آپ نے؟ میں یہ جی تشبیہ کیا کاپی, میں کاپی سامنے رکھی ہوتی ہے, یہ دیکھیں, وہ لکھتا رہتا ہوں میں نا. ٹھیک ہے کیونکہ میں متکلم آدمی ہوں, ڈیبیٹر ہوں, مکالمات جی کرنے میں ہوتے نے ہیں. کافی میں نے سنی ہے آپ کی ڈیبیٹس وغیرہ. میں بڑی مطلب مہربانی. جی جی, لیکن تو میں وہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ ذرا مجھے بتائیں گے کہ یہ تشبیہ کے لیے اس نے کہا ہے, یہ آپ نے کہا ہے نا ڈیفینڈ کرتے ہوئے. ہاں جی, ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا نا کہ جنت میں اس نے تشبیہ دی ہے. جی جی بالکل. ٹھیک, مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ تشبیہ ہوتی کیا ہے, تشبیہ کی تعریف کر دیں, اور تشبیہ کی اور اس کی جو شرائط وغیرہ ہیں وہ مجھے بتائیں, ذرا سمجھائیں.
سر تشبیہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے ایک الفاظ کا یوز کر دینا. نہیں یہ تعریف کہاں سے اس کی ہے طرح آپ نے؟ یہ تعریف کہاں سے کی ہے آپ نے؟ شاعری میں بھی بڑی تشبیہ. کیوں سر آپ بتائیں اگر تعریف غلط ہے تو پھر بول رہے ہیں کہاں سے کی ہے, اس میں کیا نہیں مسئلہ ہے؟ آپ نے میں نے اپنے تعریف دماغ کی سے کہاں کیا. سے ہے یہ بتائیں نا, اپنے دماغ سے کی سر ہے. تعریف یہ تشبیہ کا جو لفظ ہے اس کا یہی مطلب ہے نا, اس کو اپنے ہر دماغ سے کی ہے یار. دیکھیں جب میں ظاہر ہے کسی چیز میں کوئی دماغ لغت سے سامنے رکھ کے تو نہیں نا اردو کی بیٹھا ہوا. نہیں مطلب آپ عالم نہیں ہیں. سر میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, سنتا ہوں بس ادھر الپوں کو. میں کوئی مدرسے طالب سے کوئی علم ہے فارغ نا, التحصیل. اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ طالب علم ہے نا آپ, جی علم جی حاصل کر طالب رہے علم اسٹوڈنٹ کا ہیں. بھی یہی مطلب ہے. یار میرے سامنے نا انگلش تو بول دے ہو نا تسی تے مینوں نا کام خراب ہو جاتا ہے. میری نا چلو سر پھر قبض ٹلی ہو پنجابی جاتی چ گل کر سمجھ لینے رہے ہیں؟ ہاں بالکل میرے نال میں سیدھا جھٹکا جہا بننا, سیدھیاں گلاں کریا سیدھے رہیا کرو میرے نال. اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں, اچھا سنیں یار سنیں, جی آپ جی مجھے جی. بتائیں طالب علم حاصل کرنے کتنا علم حاصل کر لیا جی حضرت جی آپ نے؟ تھوڑا سا بتا دیں, اپنے علمی لیول بھی بتا دیں سرے دست, وہ پتہ چل جائے. یہ نہ ہو کہ میں مشرق کی بات کرتا ہوں آپ مغرب میں پہنچے ہوں. مجھے آپ کا علمی نہیں لیول نہیں بھی تو نہیں پتا سر, ہونا کہ بھائی میں میرے آپ مد کو مقابل جو ہے اس کا علمی لیول کیا ہے, کس جی لیول کا ہے. جی میں نے جی فرمائے. قرآن جو ہے وہ سارا ترجمے سے پڑھا ہے. ترجمے سے پڑھا ہے. ٹھیک. جی جی. اب عربی مجھے نہیں آتی, ظاہر ہے میں کوئی مدرسے کا کوئی فارغ التحصیل نہیں عالم ہوں. نہیں ہے. اچھا عالم نہیں ہوں بس میں لگی تو سمجھ سیکھنے بس آیا ہوں آپ سے کچھ. میں بس اپنی سیکھنے باتیں کی رکھنے آیا ہوں, کچھ آپ سے سیکھنے آیا ہوں. یہ بالکل میرا تو یہ سیکھیے میں اور سکھاتا ہوں آپ اب کو. میں کافی علماء کو سنتا ہوں, آپ کو بھی سنتا ہوں, انجینئر صاحب کو بھی سنتا ہوں, مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی سنتا ہوں, طارق جمیل صاحب کو بھی سنتا ہوں, الیاس قادری صاحب کو بھی سنتا ہوں. تو میں ہر ایک سے جہاں سے بھی جو اچھی بات جو سمجھ میں آئے, جو لاجیکل ہو, وہ میں اس کو دیکھتا ہوں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب نے منی خدا کا, یہ تو ایک تشبیہ میں بات کی نا. منی خدا کا انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بندہ خدا مان جائے گا. ظاہر ہے جب انسان کو جنت میں, ہمارا یہ عقیدہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو خواہش کرے گا وہ مل جائے گا اس کو. تو اس کا مطلب ایک قسم کا ایک لیول میں کسی ایک حد تک اس کے پاس کن فیکون کی اس جنت میں اپنی خواہش کو پور, ظاہر ہے وہ خدا کے مطابق تو نہیں ہوگی وہ جو کوالٹی ہوگی. اب مجھے چلے اس میں رک جائیں, اردو. جی جی. رک جائیں آپ رک جائیں ہاں جی. یار. او بھائی جی جب آپ کے پاس علم ہی ٹھیک. نہیں ہے تو کہہ دیو نا کہ بھائی تسی زیادہ جان دیو, تسی دس دیو. آپ جاہل آدمی ہیں, دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا عالم یا جاہل. یعنی علم ہے یا جہل ہے. علم جاننا, جہل نہ جاننا. تو آپ کہہ دیں بھائی میں جاہل ہوں, مجھے علم نہیں ہے, آپ عالم ہیں, آپ بتا دیں, بات ختم ہوتی ہے. نہیں سر, وہ بتائیں نا. جاہل تو دیکھیں نا, وہ تو دیکھیں جو بریلوی ہیں وہ دیوبندیوں کو جاہل کہتے ہیں, دیوبندی بریلویوں کو جاہل کہتے ہیں. تو جاہل تو پھر وہ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے کہتا ہے نا. تو یہ تو اب آپ کو بھی کئی لوگ میں نے کمنٹ میں جاہل کہتے ہوئے دیکھا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن لوگ اس طرح کے کمنٹ کرتے ہیں آپ کی ویڈیوز پہ بھی, انجینئر کو بھی کرتے ہیں. میں نے لفظی طور پہ کہا ہے, اصطلاحی طور پہ تو نہیں کہا. اب لفظی اور مانوی اور اصطلاحی کی تعریفات بھی آپ کو نہیں پتا ہوں گی. نہیں سر, مجھے آپ بتا دینا سر, آپ اصطلاحی اور لفظی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یہ تو مسئلہ ہے نا میرے بھائی. بات سے بات بڑھے گی, بات سے بات بڑھے گی, آگے جائے گی. نام تم لوگوں نے رکھا ہے چلیں سر, مسلم. بڑھاتے ہیں بات سے بات. خیر کوئی بات نہیں, ہم ادھر ہی ہیں, ویلے ہیں سے بھی. اچھا آپ کہتے ہیں جی ہم علمی کتابی ہیں, مسلم کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان کہتا ہوں میں اپنے آپ کو, مسلم علمی کتابی میں کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان اپنے کہتا ہوں. آپ کو؟ تو مرزا جونیئر جیل میں جو میں کہتا ہے وہ تو کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں نا, تو میں نہیں, یعنی انجینئر صاحب کی وہ ہر بات مسلم تھوڑی علمی مانتا ہوں. کتابی آپ نہیں ہیں, وہ مسلم علمی کتابی آپ میں نہیں ہیں. مسلمان ہوں. میں یار مسلمان ہوں. جو میں پوچھ رہا ہوں یار وہ بتائیں کہ وہ مسلم علمی کتابی ہے, آپ مسلم علمی کتابی نہیں ہے. نہیں, میں بھی علم اور کتاب پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں, تو اس لحاظ سے اگر یار آپ وہ کہنا مرزا چاہیں, جونیئر تشبیہ تو دینا کہتا چاہیں تو ہے, آپ مرزا جونیئر تو کہتا ہے کہ تشبیہ میں آپ دینا مسلم علمی چاہیں تو میں کتابی علمی ہوں. کتابی ہو سکتا ہوں. میں تو ابھی تشبیہ کے اوپر آپ کو یہاں سے پکڑنا ہے. ابھی تو تھوڑا رکو تو صحیح نا, اچھا ابھی تو ادھر ہی صحیح جا ہے رہا ہوں سر, میں. آپ بڑا ٹریپ سنگاری کرتے ہیں کھول نہیں لوگوں رہا, کو.
پنڈاری کھول لیجیے, میں تشبیہ ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں, سمجھا کے بھیجوں گا. مجھے ٹھیک اتنا ہے سر. بتائیں, وہ مسلم علمی کتابی ہے, آپ کہتے ہیں میں نہیں ہوں مسلم علمی کتابی. ہاں یہ پھر وہی پھر آپ وہ لفظوں کو پکڑ رہے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ لفظوں کو آپ نہ او بھائی یہ پکڑیں, لفظوں کا ہی کھیل ہے, وہ یہ اصطلاحات ہے ہی میں جائیں نا. لفظ. او بھائی یہ ہے پورا دین ہمارا لفظ سر ہی کیسے ہے, لفظوں کا لفظوں کا کھیل ہے؟ کھیل ہے. کیسے لیکن لفظوں اس کا میں کھیل ہے؟ اصطلاحی مفہوم بھی ہوتا ہے نا چیزوں کا. وہ اگر قرآن سارے الفاظ ہیں, حدیث سے سارے الفاظ ہیں, جی بالکل, لفظوں کے کھیل ہے لیکن وہ. ان الفاظوں سے مل کے کوئی اصطلاح نکل رہی ہے نا, کوئی مفہوم نکل رہا ہے. اب اصطلاح کی تعریف میں آپ سے پوچھوں گا, مفہوم کی تعریف آپ سے پوچھوں گا, یہ چیزیں آپ کو نہیں آتی سر, ہیں. یہ کوئی وہ اردو ایم اے تشریح اردو پہ کا پیپر تو نہیں نہ ہو رہا, یہ لغت تو نہیں ہم پڑھ رہے. میں اردو کے پیپر میں نہیں ہوتی ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی ککھ نہیں. میرے بھائی کیا بات کرتے ہیں یار, ایم اے اردو کے پیپر میں اب ٹھوک دیا آپ نے. دعوے تم لوگوں کے مسلم علمی کتابی کے ہیں, تو بس نہیں سر, ہم بات کرتے ہیں نا, ہم یہ الفاظوں سے ذرا نکل کے الفاظوں کو پکڑنے کی بجائے ہم تھوڑا سا وہ یہ اس پہ لفظوں جاتے ہیں کا نا, کھیل مفہوم اور ہے, اصطلاح پہ. یہ بھائی ہے ہی پورا دین ہی لفظوں کا کھیل ہی ہے. ہاں ہے ہی لفظ ہے, الفاظ ہیں. لفظ سر لفظ سے الفاظ ملتا ہے, لفظ سے ملتا ہے, جملہ بنتا ہے, جملے سے ملتا ہے, کتاب بنتی ہے. پہلی کتاب آئی بالکل. تورات, زبور, انجیل, قرآن حکیم, اور پھر جناب ٹھیک ہے, بخاری, مسلم, ترمذی, یہ سب کتابیں جو کہ الفاظ کا ہی مجموعہ ہے. یہ لفظوں کا بالکل کھیل ہے, یہ ہے ہی لفظ. صحیح ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ نہیں لفظوں کو ہاں پکڑتے, لیکن اگر آپ لفظوں کو لفظ پکڑنا, ان کتابوں سے بھی, لفظوں کو ہی پکڑنا ہے, اور کیا پکڑنا ہے. اچھا تو اگر میں قرآن سے بھی کوئی لفظ نکال لوں 3-4 درمیان میں سے, تو وہ تو پھر کوئی مجھے بات سے ذرا کوئی اتنا بات سے کوئی بتائیں, بات اور تھوڑے بن جائے بات گی. سے آگے بڑھاتے ہی جا رہے ہیں, مسلم علمی کتابی آپ نہیں ہیں, ایسا ہی ہے؟ ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. میں یہاں پہ ابھی صرف مسلم علمی کتابی سے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, سمجھ آئی کہ نہیں؟ نہیں یہ تو مسلم میں, علمی چلے کتابی, میں ہوں, ہاں چلے میں ہوں. لیکن اینج کرو نا یار, اینج دیکھو, دو رنگی چھوڑ نہیں کے دیکھیں, یک یہ رنگ تو ہوتا ہے, آپ کرو بلیک کرو. میل کر رہے ہیں نا, آپ کہتے ہیں پھر کال چھوڑ دو. چپ ہوں, تھوڑا جا صبر دیکھو نا, ہوں پھٹی لان دا وقت آیا تو ہوں اینج نہ کرو. پھٹی لان دا وقت جدو آیا تو پھٹی لان دیا کرو, دیکھا نا, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے تم لوگوں کے کام ہے یار. مسلم علمی کتابی جو متاں وجیاں نے تہاڈیاں مار دتیاں نے. پہلے وڈے مرزے نے بھی متاں ماریاں قادیانیاں دیاں, چھوٹے مرزے نے متاں ماریاں مردیاں دیاں, متاں ہی وج گئیاں, پتہ ہی ککھ نہیں. انہیں لالی پاپ دیتا جی مسلم احمدیاں, انہوں نے لالی پاپ دیتا سی مسلم علمی کتابیاں. ہاں جی, تے تو سر گیم ایک تسی بھی کہانی مسلم ایک, بریلوی ہو تے نہیں اسی نہیں ہے, بریلوی میں نہیں ہے, مسلم میں دیوبندی نہیں ہے, میں نہیں ہے, مسلم اہل حدیث میں نہیں مسلم ہے, شیعہ, میں تسی نہیں کی ہے, ہو؟ نہیں مسلم کوئی بھی صوفی ہو؟ نہیں کہتا, کوئی بھی نہیں کہتا. جھوٹ بول رہے ہیں آپ, جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے تو کیوں نہیں اقرار کیا کہتا؟ کہ میں مسلم احمدی, مسلم علمی کتابی ہوں, میں تو انکار کر تو رہا ہوں. آپ بریلوی آپ نہیں کیسے ہیں؟ بہتان لگا رہے ہیں میرے اوپر, کیسے آپ بہتان بریلوی لگا نہیں رہے ہیں ہیں؟ میرے اوپر؟ آپ نہیں, بریلوی نہیں ہیں؟ میں مسلم بریلوی نہیں ہوں. آپ کیا بریلوی نہیں ہیں آپ؟ بریلوی ایک نسبت ہے, نسبت ہے ایک, تو وہ بھی مسلم علمی کتابی بھی ایک نسبت ہے. یہ ایک نسبت ہے, یہ ہاں جی, نسبت ہے. مسلم ہاں جی, احمدی بھی پھر نسبت ہی ہوئی, ظاہر نسبت ہے. قادیانی بھی ایک نسبت ہی ہوئی, ظاہر ہے وہ قادیانی سے نسبت کرتے ہیں, مرزائی بھی ایک نسبت ہی ہوئی. نسبت ہی ہوئی, مرزائی بھی ایک ظاہر نسبت ہے ہی وہ, ہوئی. ہاں جی. اب وہ ساری صحیح ہوئے پھر نہیں سارے صحیح نہیں ہیں. کیسے؟ جو نسبت اپنی قرآن اور حدیث سے کرے گا اور نبی سے کرے گا وہ ٹھیک ہوگا. آپ نے پھر جو کہ نسبت مسلم علمی کتابی سے کیوں کی؟ قرآن و حدیث سے تو نہیں کی آپ نے. تو علمی کتابی سے ہی, کتاب قرآن علمی کتابی کا یہی مطلب ہے نا, قرآن اور حدیث. کس نے کہا ہے یہ آپ لفظوں کی گیم کیوں کھیل رہے ہیں؟ لفظوں کی گیم بھائی جان, چلے میں ہے ہی لفظوں کی گیم. مسلم قرآن و حدیث ہوں, اب ٹھیک ہے. مسلم قرآن و حدیث ہیں آپ. ہاں, آپ نے لفظوں کو پکڑنا نا. رک جائے تھے, رک جاؤ نا, ہلن نہیں ہاں دینا تو. مسلم ٹھیک, قرآن و حدیث,
ٹھیک ہو گیا. مسلم قرآن و حدیث و سنت بھی ساتھ لگا. مسلم علمی کتابی، اور پہلی سٹیٹمنٹ تھی مسلم. پہلی سٹیٹمنٹ آپ کی تھی میں مسلم ہوں. دوسری سٹیٹمنٹ آئی نہیں میں مسلم علمی کتابی ہوں. تیسری سٹیٹمنٹ اب آ گئی ہے مسلم قرآن و حدیث و سنت. تینوں ایک ہی، تینوں مطلب تینوں کا ایک ہی ہے یار. تسا نا صرف نا کھپ پان آئے ہو عاطف صاحب، صرف کھپ. وہ ایک لڑکا تھا، وہ کیا نام تھا، وہ کچھ دن ہمارے چینل پہ آتا رہے، نہ ہی مرزئی دا نہ ہی بھول گیا مینوں، بد بلا. وہ یا تو آپ وہ ہی ہیں، یا آپ وہ ہی ہیں، یا اس کے کوئی بھائی بوئی ہیں، یا کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے. وہ بھی یہی بس گل کوئی وچ ہے نہیں، ایویں بس کھپ پا کے رکھنی ہے، رولا پا کے رکھو. اگلے کالر آئے ہیں جی. السلام علیکم. عمر فاروق صاحب. عمر فاروق صاحب بولیے، آپ کال پہ ہیں. ہیلو اسلام اللہ صاحب. السلام علیکم جی. اب میری وائس بھی جا رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ لوگ ذرا کمنٹ کر کے بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور تو آپ کی آواز آ رہی ہے؟ چلو شکر ہے بالکل جی. کلیئر آواز ہے تو جی فرمائیے. جی حضور میں یہی بات کرنا، پہلے بھی یہی سوال تھا، آج بھی یہی سوال ہے آپ کو. یعنی مثال سامنے ہے یہ عاطف صاحب کی کہ یہ بحث کر رہے ہیں، علم نہیں ہے ان کے پاس، اور بحث لازمی کرنی ہے. یہی طریقہ جو قادیانی مرزئی ہیں ان کا ہے، یہی جو طریقہ جیل میں مرزئی جو ہیں، دونوں مرزئیوں کا سیم ایک ہی طریقہ ہے. سیم ایک طریقہ بالکل ہے، ہاں طریقہ واردات ایک ہے. ایک ہے، ایک ہے. اچھا فرق صرف اتنا ہے کہ جو قادیانی ہیں وہ مرزے کو نبی مانتے ہیں، بظاہر بھی مانتے ہیں، پیچھے دل میں بھی مانتے ہیں. یہ دائی یہ لوگ مانتے ہیں، یہ دائی ہاں مانتے ہیں. یہ دائی مانتے ہیں. ہاں. بالکل یہ بالکل مرزا مرزے کو دائی جونیئر کو مانتے دائی ہیں، مانتے ہیں، عالم. اور وہ اچھا کہانی ایک ہی ہے نا، کہانی کہانی اسلام اللہ صاحب ایک ہی ہے. نبی بھی بالکل ایک وہی ہی ہوتا ہے کہ کہانی جو ہے. دائی بنا کر بھیجا جاتا ہے. ہاں جی بالکل یہی. یہ جہلمی کو، محمد علی جہلمی کو دائی مانتے ہیں، اور بڑے مرزا کو بھی. بڑے مرزا کا جو ہے نا وہ سیدھا انکار نہیں کرتے، گھما کر کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی یہ مانتے ہیں. طریقہ واردات اب دیکھیں سیم ہے. اس نے کہہ بھی دیا کہ میرے پاس علم نہیں ہے، مگر بحث پوری کرنی ہے. ہر چیز کا جو ہے نا جواب دینا بھی لینا بھی ہے، وہ یہ فرض کر کے ان کے اوپر بھیجا جاتا ہے. ہمیں تو کوئی سامنے والا کہہ دے کہ جی میں عالم ہوں یا میں پڑھا لکھا ہوں، تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھی وہ اس کے پاس علم زیادہ ہے مجھ سے، نہ میں بحث کروں اس کے ساتھ. مگر یہ لوگ نہیں دیکھتے. دو عالم آپس میں بحث کریں نا تو اچھا لگتا ہے، مگر ایک آدمی کے پاس بالکل بھی زیرو ہے علم، اب اور دوسرے یہ دیکھیے اسلام اللہ بھائی، اب یہ جاہل آدمی، پاگل آدمی، اس کو اب میں کیا کہوں. اب تشبیہ کہہ رہے تھے، وہ تشبیہ کے طور پہ اس نے کہا. اب تشبیہ کی تعریف اس سے میں نے پوچھی ہے، وہ پتہ نہیں کون سی کیا بتا رہا ہے جی، وہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دینا. جی جی وہی اب بات کہ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تشبیہ ہے، کنایا ہے، یہ ہمیں ملتا ہے جناب. اس کی تعریفات ملتی ہیں علم بلاغت کے اندر. بلاغت سے اس کا تعلق. کہتا ہے وہ ایم اے اردو، تو کتاب کھول کے بیٹھ گئے ہیں آپ لوگ. ایم اے اردو کے اندر یہ ہوتی ہیں. ہماری ایک درس نامی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو ابتدائی طور پہ پڑھائی جاتی ہے، دروس البلاغہ، بلاغت کی. اس کے اندر یہ تعریفیں ساری لکھی، اس کی شرائط تک لکھی ہیں. اور میں نے اپنے ختم نبوت فورم کے اوپر پوری اس کی جناب تشریحات کی ہیں، اور ارکان تشبیہ جو ہیں وہ سارے لگائے اور سارا بتایا تھا. کیونکہ یہ قادیانی مرزئی بھی وہی کرتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ پھر میں نے ساری گفتگو وہاں پہ کی. یہاں پر چلے میں جاتے جاتے ارکان تشبیہ بیان کر دوں. تشبیہ کے مندرجہ ذیل 5 ارکان ہیں. ایک مشبہ ہوتا ہے، مشبہ بہی ہوتا ہے، حرف تشبیہ ہوتا ہے، وجہ شبہ ہوتا ہے، یا وجہ شبیہ ہوتی ہے،
اور غرض تشبیہ ہوتی ہے۔ پہلی چیز مشبہ، جس چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے، جیسے کہ اوپر کی مثالوں میں بچہ اور عبداللہ مشبہ ہے۔ یہ میں ختم نبوت فورم سے اپنی جو تحریر لکھی ہے وہی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ میں ایک دفعہ فورم دکھا بھی دوں تاکہ اس کو آپ دیکھ لیں۔ چلیں جی، یہ ختم نبوت فورم کے اوپر یہ رکھی ہوئی ہے میں نے تحریر، استعارہ، تشبیہ، کنایہ کی تعریفات و اقسام، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ سارا یہ مثالیں بھی ساری آپ دیکھ لیں، ارکان تشبیہ بھی یہ سارے لکھے ہوئے ہیں، تو بہرحال یہ دیکھ لیجیے گا آپ، اور مفصل گفتگو اور قرآن و حدیث کی مثالیں یہ ساری لکھی ہوئی ہیں، اس کو بھی آپ، یہ پورا مفصل مضمون ہے، اس کو آپ بعد میں بھلے دیکھ لیجیے گا۔ اس کا لنک میں یہ کاپی کیا لنک اور یہ پیسٹ کر رہا ہوں جی، کمنٹ کے اندر ہی پیسٹ کر دیا، چلیں اس کو بعد میں آپ دیکھ لیجیے۔ گزارا یہ ہے کہ آتی جاتی کھے نہیں، قادیانی مرزائی بھی ایسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسیل مسیح ہے، مرزا قادیانی مسیل مسیح ہے، ہم کہتے ہیں مسیل کیا ہوتا ہے، مسیل کی تعریف کرو، وہ تعریف ان کو آتی نہیں ہے۔ بھائی تم جب تمثیلیں دیتے ہو، تشبیہات دیتے ہو، کنایہ کی باتیں کرتے ہو، تمہیں اس کا پتہ بھی ہے، کوئی تعریف پتہ بھی ہے، کوئی اس کے ارکان کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ کچھ بھی نہیں، نہیں ہم عالم تھوڑی ہیں، عالم تھوڑی ہیں، ہمیں عربی تو نہیں آتی نا۔ اب تمہیں آتی نہیں ہے تو ایک طرف تم کہتے ہو مسلم علمی کتابی، اوپر سے جب تم پکڑے جاتے ہو تو کہتے ہو ہم نہیں آتی نہیں ہے۔ اب تم ہو کون، کیا ہو تم، میاں چاہتے کیا ہو؟ اصل میں ہم چاہتے کیا، فساد چاہتے ہیں کہ تم بس لڑتے ہی رہو آپس میں، مسلمان الجھے ہی رہو آپس میں۔ اور آج کل تو ایک نئی چیز بھی سامنے آئی ہے، نئی چیز سامنے وہ یہ ہے کہ جناب قادیانی مرزائی یہ سازش کر رہے ہیں، یہ بڑے جناب یہ خفیہ ذرائع سے، اسلام اللہ بھائی یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے، جی جی جی، خفیہ ذرائع سے یہ خبر پہنچی ہے۔ وہ خبر یہ ہے جناب، سن لیں سارے سن لیں، کہ ان مولویوں کو اور خصوصی میرے بارے میں یہ پلان کیا گیا ہے کہ اس کو مرزا جونیئر کے اوپر ہی رکھو۔ انہوں اتھوں فرصت ملے ہی نہ کہ ساڈی طرف آوے ہی نہ، قادیانی پلان کر رہے ہیں۔ سلام اللہ بھائی جی پہلے بالکل حضور آپ نے میٹنگ ہوئی ہے، میٹنگ میں طے یہ پایا ہے، خلیفہ مسرور اور انصر رضا مشنری مربی اور مفتی مبشر کالو ربوے والا میٹنگ ہوئی ہے جناب، طے یہ پایا ان مولویوں کو پکڑ کے نا انہی کاموں کے اندر الجھا کے رکھو تاکہ یہ قادیانیت کی طرف آئیں نہیں، یہ آپس چی نہ وابی دیوبندی شیعہ بریلوی سارے آپس رلدے ملدے رہن تے لڑدے لڑدے رہن، ساڈی طرف نہ آنا۔ مجھے پہنچ گئی یہ اطلاع، تو چلو پتر کوئی گل نہیں، میں ابھی وہ مرزا جونیئر جیلمی نے یہ جو فساد کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، تو اس کے اوپر کتاب شروع کر لی ہے۔ اب میرا تو یہ وقت باؤنڈ ہو گیا ہے، مہینہ ڈیڑھ شاید میرا لگے گا، یہ مہینہ ڈیڑھ تو میرا باؤنڈ ہو گیا، تو قادیانی مرزائیوں مزے کر لو، مزے کر لو، یشیاں کر لو، نہیں بیچ بیچ میں کبھی کبھی ٹکور تھوڑی تھوڑی کرتا رہوں گا میں۔ سلام اللہ بھائی جی جی حضور میں سن رہا ہوں، مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کو نمبر 1 لسٹ میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، ان کی جو دشمن ہے نا قادیانی مرزائیوں کے، اس میں لسٹ پہ نمبر 1 ہیں آپ، یہ بھی پتا ہوگا آپ کو۔ ایسے ہی ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے، پرانی خبریں ہیں نا ختم نبوت ٹائمز والی، اسلام اللہ بھائی جی 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 تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تے مرزا جونیئر تے جیلمی تے مرزا سینئر قادیانی رگڑا تے دوواں دا برابر جاری رہے گا، برابر برابر ایک لائن تمہانوں دوواں نو پتر میں رکھنا ہے، ایک لائن۔ میری کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی کتاب
ਹਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ है। मुस्तकिल मैंने अपने ऊपर फर्ज कर लिया। कोई वीडियो, कोई किताब, कोई तहरीर, मेरी कोई बात भी इन दो से बाहर नहीं होगी, या मिर्जा सीनियर या मिर्जा जूनियर, बल्कि या नहीं भाई, या नहीं, या तो हुआ कि या वो नहीं, वो नहीं, सॉरी गलती हो गई। इंज इन्हां दोवां नूं रखना एक लाइन दे विच, ते चित्तर ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। हाँ मरते ही बड़े बड़े खुश हो रहे हैं आजकल, है कादियानिया की बात कर रहा हूँ इस्लामुल्लाह भाई। जी जी जी, कादियानियों का तो बिल्कुल ही जनाजा निकल गया हुआ है, क्योंकि डायपर वाली बात मैंने पिछली दफा की थी। वो अजहर साहब हैं जिन्होंने आकर ये कहा, और उन्होंने साथ चैलेंज भी कर दिया कि इसको डिनाई करो, बोलो आकर, ना करो, एक दफा ना करो, गवाह मैं आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। और गवाह भी वो जो डायपर चेंज करता है, उसने बता भी दिया कि जो डायपर चेंज करता है वही आदमी आकर बता देगा। अब इतनी बड़ी बात है, तो इन्होंने मसरूर को जो डायपर लग रहे हैं उसका फिर इनकार नहीं किसी ने भी किया, खामोशी छाई हुई है, बल्कि सकूत मर्ग जारी हो गया इनके ऊपर, सब मर्जियों के ऊपर। अब तो बस बराए नाम जो बहस के लिए आते हैं, आपके पास भी अब स्ट्रीम्स करना शुरू कर दें, शाज़ो नाजरी जेल अपना कादियानी मर्ज़ई कोई आएगा, ये जेहलमी मर्ज़ई जो है ये आएंगे, वो काम आते हैं। इससे जेलमी ने इतना इतना हरामी किस्म का ये बंदा है, टिकता नहीं है किसी एक जगह, पकड़ा ही नहीं देता, पकड़ा ही। जिवें तुहां वेखिआ ਉਹ ਜਨਾਬ ਚਰਸੀਏ ਜਦੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ, तो उन्होंने ना अपने बटन खुले होंगे ने, पहले ही बटन ऐसे खुले। वो क्यों खोले होते हैं कि निकाल कर भाग जाते हैं। पुलिस वाले ने पढ़ना है तो तेरा गिच्ची कट के ना बिचों दी दौड़ जाना। ये है, ये चरसी कर रहा है, जेलम का चरसी, मिर्जा जूनियर जेल में, मिर्जा सीनियर भी ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है, पकड़ाई नहीं दे रहा, पकड़ाई नहीं दे रहा। इन्हें क्या मैं कुंडी मार के बाहर जानी है, हाँ जी, घर बह के मैं खूब ढींगा मारनियां ने बड़ियां बड़ियां, आजा मामे काबा मेरे नाल, भाई तू निकलना को नहीं बाहर, ते मुनाजरा तेरा किधर करना को नहीं है। ते जिन्ने तेरे घर साहब वाली बात ही देख ले। हाँ वो 2 दिन वहां रहे, जेल भी बाहर नहीं आया, नहीं मिला, आया नहीं। ये बात कोई नहीं, ऐसे ही है, ये ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है। इसने कुंडी मार के रखनी है, कोई मुनाजरे वाले छड़ दो, इसने सिर्फ शरारतें करनी है। और ये शिरकिया कायदों नजरियात को फरोग दे रहा है, सेक्स को, ओरल सेक्स, और जनाब पता नहीं कोड़े कड़े सेक्स ने कड़े। ये लोगों में चाहता है कि बरहना हो जाए, नंगे नंगे काम करें, गंदे गंदे काम करें, कोई खुदा का कोई तसव्वुर नहीं, कोई कुरान दी कुछ भी नहीं, किसी कुछ ना मनो, मन माने तर्जमे तफसीरां कर के इस्लाम का नक्शा ही बिगाड़ के रख दियो, तोड़ फोड़ कर दियो। यही मिर्जा सीनियर चाहता था, यही मिर्जा जूनियर चाह रहा है। वह कहानी बराबर है, दोनों की एक ही कहानी। अच्छा तो फिर यार कोई कॉलर तो कोई आ नहीं रहे इस्लामुल्लाह भाई, तो फिर स्ट्रीम खत्म की जाए। हालांकि ये आगे पीछे इतने सवालात करेंगे, लेकिन जब मैं आता हूँ ना लाइव, उस टाइम कोई आता नहीं है सवाल करने के लिए। क्या किया जाए इस्लामुल्लाह भाई इनका? जी हजूर, वैसे भी स्ट्रीम को 1.25 घंटा के करीब हो चला है, तो मेरा ख्याल से स्ट्रीम बंद ही कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ कोई इल्मी बात आप बता दें। जी शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। वक्त जज़ाकल्लाह। इल्मी से याद आया, कोई इल्मी सामने आएगा तो फिर ये ना, इल्म को भी बदनाम कर रहे हैं, किताब को भी बदनाम, मुस्लिम इल्मी किताब नवी चीज कड मारी देखी जाएगी। हाँ ठीक हो गया, तो इजाजत दीजिए मुझे। माइक ये वाला यूज कर रहा हूँ, बस वो दूसरा कलर माइक लग नहीं रहा यार सिस्टम के साथ, की तकलीफ हो गई हमें। अल्लाह अकबर, अल्लाह यार, कोई मजा आए, कोई इल्मी बंदा सामने बैठा है, कोई दलील आए, उधरों दलील आए, इधरों दलील आए, मजा आंदा है यार। इंज सिर पीड़ मेरी लग जाती, गुस्सा चढ़ता मैनू इन्ना जाहलां नूं वेख के।
कोई इल्मी बंदा नहीं सामने आता यार, कोई बात करे हमसे कोई दलील से, बात भी तो करो ना, दलील से तो करो ना। अब देखो वो मिनी खुदा उसको छुपाने के लिए, उसके शिरक को छुपाने के लिए मिट्टी पाओ, नहीं नहीं देखिए कैसे कैसे जाहिल है, उल्लू के पट्टे, ये पागल पता नहीं केड़ी घटिया किस्म दी भंग पींदे ने, सड़ी जी कोई चरस पींदे जी, यकीन मनो मत्तां ही बज गई इन्हां दी। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।